کیا آپ جانتے ہیں کہ زیادہ تر رشتے محبت کی کمی کی وجہ سے نہیں بلکہ عزت کی کمی کی وجہ سے ختم ہوتے ہیں؟ جی ہاں، جب میاں بیوی ایک دوسرے کو سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں، ایک دوسرے کی قدر نہیں کرتے، تو آہستہ آہستہ دلوں میں دوریاں آ جاتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رشتہ صرف چلے نہیں بلکہ دن بدن مضبوط ہوتا جائے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے آخر تک ضرور دیکھیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو خوش رکھیں۔ ویلکم ٹو ماریا فیملی ولاگ۔ سب سے پہلے آپ نے کر لینا میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر۔ آج کا میرا ٹاپک ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی دونوں ہی رسپیکٹ کریں، تبھی ان کا رشتہ مضبوط بھی ہوتا ہے اور چلتا بھی ہے۔ تو اس کے لیے ہم کچھ پوائنٹس کو دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے یہ رشتہ مضبوط بھی ہوگا اور لمبا چلے گا اور اس میں سکون بھی ہوگا۔ نمبر 1، ہم اکثر کہتے ہیں کہ رشتہ محبت سے چلتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ محبت کے ساتھ عزت نہ ہو تو وہ محبت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ جب میاں بیوی الگ ایک دوسرے کو اہمیت نہیں دیتے، ان کی بات نہیں سنتے تو دل میں احترام بھی پیدا نہیں ہوتا۔ جب سنیں گے تو احترام بھی پیدا ہوگا۔ نمبر 2، بات کرنے کا انداز ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ اکثر لڑائیاں باتوں سے نہیں لہجوں سے ہوتی ہیں۔ اگر شوہر یا بیوی سخت لہجے میں بات کرے تو دل ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اگر وہی بات نرم انداز میں کی جائے تو مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے اور دل بھی نہیں دکھتا۔ نمبر 3، ایک دوسرے کی کمزوریوں کو سمجھنا۔ ہر انسان میں کچھ نہ کچھ کمیاں ضرور ہوتی ہیں۔ ایک اچھا شریک حیات وہ ہوتا ہے جو اپنے پارٹنر کی کمزوریوں کو قبول کرے، نہ کہ ہر وقت تانے دے۔ یہاں پہ کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، ہر انسان میں کچھ خوبیاں ہوتی ہیں، کچھ خامیاں ہوتی ہیں۔ خوبیوں سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں اور خامیوں کو ہم اگنور کر دیتے ہیں، تو یہاں پر بھی جو خامیاں ہوں گی، جو کمیاں ہوں گی، ان کو ہم اگنور کر دیں گے۔ نمبر 4، شکایت نہیں، شکر کریں۔ ہم اکثر اپنے پارٹنر کی غلطیاں دیکھتے ہیں لیکن ان کی اچھائیاں بھول جاتے ہیں۔ اگر آپ اپنے شوہر یا بیوی کی چھوٹی چھوٹی خوبیوں پر بھی شکر کریں گے تو رشتہ خود بخود مضبوط ہوتا جائے گا۔ نمبر 5، عوام میں نہیں تنہائی میں سمجھائیں۔ اگر آپ کو اپنے پارٹنر سے کوئی شکایت ہے بھی تو کبھی بھی دوسروں کے سامنے نہ کہیں۔ عزت دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کی سیلف رسپیکٹ کا خیال رکھیں، اور اکثر گھرانوں میں یہ ہوتا ہے کہ سب کے بیٹھے ہوئے بے عزتی کر دی جاتی ہے، جس سے دوسرا انسان شرمندہ ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایسا رشتہ ہے کہ آپ بند کمرے میں بھی ایک دوسرے کو سمجھا سکتے ہیں یا بتا سکتے ہیں کہ یہ آپ کی خامی تھی، آپ اس کو اس طرح کرتے تو زیادہ بہتر ہو جاتا۔ نمبر 6، ایک دوسرے کا ساتھ دینا۔ زندگی میں مشکل وقت ضرور آتا ہے، ایسے وقت میں اگر میاں بیوی ایک دوسرے کا ساتھ دیں تو وہ مشکل بھی آسان ہو جاتی ہے۔ اور میں تو اکثر اپنی بہنوں سے کہوں گی کہ اگر آپ کے میاں کی زیادہ آمدنی نہیں ہے تو آپ کوشش کریں کہ آپ خود اپنے پیروں پہ کھڑی ہوں، اپنے خرچے خود چلائیں اور انڈیپینڈنٹ ہونے کی کوشش کریں۔ اب تو بہت سارے پلیٹ فارم ہیں، آپ کوشش کریں گی تو انشاءاللہ ضرور ہو جائے گا۔ نمبر 7، وقت دینا بھی عزت ہے۔ آج کل سب مصروف ہیں، لیکن اگر آپ اپنے پارٹنر کے لیے وقت نہیں نکالتے تو یہ بھی بے عزتی کی ایک شکل ہی ہے۔ روزانہ تھوڑا وقت ساتھ بیٹھ کر بات کرنا رشتے کو مضبوط بناتا ہے، لیکن اکثر جو شوہر حضرات ہوتے ہیں نا، وہ اپنی مصروفیت میں یہ بات بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے شریک حیات کو یا اپنی فیملی کو بھی ٹائم دینا ہے، اس کے لیے بھی ان کو ٹائم نکالنا چاہیے۔ تو وہ بھی کوشش کریں کہ وہ فیملی کے لیے ٹائم نکالیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی نہ کریں۔ ہر بات پر بحث کرنا یا لڑنا رشتے کو کمزور کر دیتا ہے۔ کچھ باتوں کو نظر انداز کرنا سیکھیں، یہی سمجھداری ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک چھوٹی سی بات آج ہوگی تو آج اس پہ لڑنے بیٹھ کے، کل پھر کوئی اور بات ہوگی اس پہ لڑنے بیٹھ کے۔ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کر دیا کریں۔ نمبر 9، تعریف کرنا نہ بھولیں۔ اگر آپ کا پارٹنر کچھ اچھا کرے تو اس کی تعریف کریں، یہ چھوٹا سا عمل محبت اور عزت دونوں کو بڑھاتا ہے۔ نمبر 10، ایگو کو چھوڑ دے۔ رشتے میں ٹھیک ہوں کی ضد سب کچھ خراب کر دیتی ہے۔ کبھی کبھی معافی مانگ لینا یا مان جانا ہی اصل جیت ہوتی۔ ایگو کیا ہوتی ہے؟ ایگو تو آپ کو کسی جگہ پر بھی نہیں دکھانی چاہیے۔ ہر جگہ پہ خود کو سرنڈر کر دیں، یہ سمجھے ہی نہ کہ میں پتہ نہیں کیا ہوں اور میں یہ کر لوں گا۔ ضد نہ کریں، آپ ایگو بنائیں نہ اپنی۔ نمبر 11، ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے جذبات کو سمجھا جائے۔ اگر آپ کا پارٹنر اداس ہے، پریشان ہے تو اسے نظر انداز نہ کریں، اگنور نہ کریں۔ صرف ایک جملہ "میں تمہارے ساتھ ہوں" رشتہ اور مضبوط بنا دیتا ہے، اور ہر
غم میں، خوشی میں، مشکل وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہنے سے ہی وہ مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ نمبر 12، سننا سیکھیں۔ اکثر ہم سننے کے لیے نہیں بلکہ جواب دینے کے لیے سنتے ہیں۔ جب آپ کا پارٹنر بات کرے تو اسے مکمل توجہ دیں۔ یہ بھی ایک بڑی عزت ہے کہ آپ کسی کی بات کو اہمیت دیں اور بات کو پورا سنیں، بجائے کہ آدھی ہی بات سن کے بھڑک اٹھیں اور آپ باتوں کو سنیں اور سمجھیں اور پھر اس کا جواب دیں، اور اگر موقع محل ہو تو جواب دیں، اگر موقع محل نہیں ہے تو تھوڑا صبر کر لیں۔ نمبر 13، پرانی باتوں کو نہ دہرائیں، یعنی کہ جو ماضی میں باتیں ہو چکی ہیں، کچھ تلخیاں ہو چکی ہیں، ان کو ایک دوسرے کو تانوں کی صورت میں نہ دیں۔ کچھ لوگ ہر لڑائی میں پرانی باتیں نکال لیتے ہیں۔ یہ عادت رشتے کو اندر سے ختم کر دیتی ہے۔ جو بات گزر گئی اسے وہیں ختم کر دیں۔ نمبر 14، عزت اور اعتماد ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اعتماد قائم کریں۔ اگر آپ بار بار شک کریں گے تو سامنے والا خود کو بے عزتی سمجھے گا، محسوس کرے گا۔ اس کو اعتماد دیں، اس پہ ٹرسٹ کریں اور پھر خود بھی ٹرسٹ گین کریں۔ نمبر 15، مالی معاملات میں بھی عزت دیں۔ پیسہ بھی رشتے میں ایک حساس موضوع ہوتا ہے۔ شوہر ہو یا بیوی، دونوں کو ایک دوسرے کی مالی حالت اور فیصلوں کی عزت کرنی چاہیے۔ طنز یا موازنہ کرنا رشتے کو خراب کر دیتا ہے۔ نمبر 16، یہ پوائنٹ بھی بہت زیادہ اہم ہے۔ اس پوائنٹ کی وجہ سے اکثر فیملیز میں لڑائیاں رہتی ہیں۔ تو یہ پوائنٹ ہے ایک دوسرے کے خاندان کی عزت کرنا۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ اگر آپ اپنے پارٹنر کے خاندان کی عزت کریں گے تو آپ کا پارٹنر بھی آپ کو دل سے چاہے گا۔ کسی کے والدین یا رشتہ داروں کے بارے میں غلط بات کرنا بہت بڑی بے عزتی ہے، لیکن اگر آپ کو کسی سے کوئی شکایت بھی ہے یا کوئی مسئلہ بھی ہے تو اس کو تانوں کی صورت میں بیان نہ کریں۔ نمبر 17، مشکل وقت میں ساتھ نہیں چھوڑنا۔ اچھے وقت میں تو سب ساتھ ہوتے ہیں، اصل امتحان مشکل وقت میں ہوتا ہے۔ اگر آپ اس وقت اپنے پارٹنر کا ساتھ دیتے ہیں تو یہ سب سے بڑی عزت ہے۔ نمبر 18، ذاتی حدود کا خیال رکھیں۔ ہر انسان کی کچھ پرسنل حدود ہوتی ہیں، کبھی کبھی ان حدود کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے۔ کبھی بھی اپنے پارٹنر کی نجی زندگی یا چیزوں میں ضرورت سے زیادہ مداخلت نہ کریں، یہ بھی عزت دینے کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ 19 نمبر پر ہے کہ معاف کرنا سیکھیں۔ کوئی بھی انسان مکمل نہیں ہوتا، غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، لیکن معاف کرنا بڑے دل والوں کا کام ہے۔ معافی دینے سے رشتہ ختم نہیں ہوتا بلکہ اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ نمبر 20، چھوٹے چھوٹے سے سرپرائز اور خوشیاں۔ عزت صرف بڑے کاموں سے نہیں ہوتی، چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ کبھی ایک میسج، کبھی ایک تحفہ، یہ سب محبت اور احترام کو بڑھاتے ہیں۔ فرض کریں ایک شوہر جو دن بھر کام کے بعد گھر آتا ہے، اگر بیوی اس کا استقبال اچھے انداز میں کرے تو اس کی تھکن کو سمجھے تو شوہر کے دل میں عزت بڑھتی ہے۔ اسی طرح اگر بیوی سارا دن گھر کا کام کرے اور شوہر اس کی محنت کو سراہے تو بیوی کے دل میں بھی محبت اور عزت بڑھتی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی بڑے رشتے بناتی ہیں۔ یاد رکھیں، محبت بولی جا سکتی ہے لیکن عزت محسوس کی جاتی ہے۔ اگر آپ کا پارٹنر آپ کے ساتھ خود کو محفوظ، اہم اور قابل قدر محسوس کرے نا تو یہی کامیاب رشتہ ہے۔ ایکسٹرا پریکٹیکل ٹپس بھی ہیں۔ نمبر 1، روزانہ شکریہ کہنا عادت بنائیں۔ ایک دوسرے کو کمپیئر نہ کریں، غصے میں فیصلے نہ کریں۔ ہفتے میں ایک دن صرف ایک دوسرے کے لیے رکھیں، ایک دوسرے کے خوابوں کو سپورٹ کریں۔ اگر آپ واقعی ہی چاہتے ہیں کہ آپ کا رشتہ ہمیشہ قائم رکھے تو آج سے ہی ایک وعدہ کریں، میں اپنے پارٹنر کو صرف محبت ہی نہیں بلکہ مکمل عزت بھی دوں گی، کیونکہ جہاں عزت ہوتی ہے وہاں محبت خود بخود بڑھتی ہے اور رشتہ کبھی نہیں ٹوٹتا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں۔ کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کے خیال میں رشتے کو مضبوط بنانے کا سب سے اہم راز کیا ہے، اور ایسے ہی بہترین اور دل کو چھو لینے والے کنٹینٹ کے لیے ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں فیملی کے ساتھ شیئر کریں۔ شاید آپ کا ایک شیئر کسی کا گھر بچا دے۔ اللہ آپ سب کے رشتوں میں محبت، سکون اور برکت عطا فرمائے، آمین۔